ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی تاکید کی ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن میں ایسی 4 جگہ ہیں جہاں اللہ نے اپنی عبادت اور ماں باپ کے حقوق کو ایک ساتھ بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں۔ نمبر 2 سورہ نساء آیت نمبر 36 یعنی 36 میں۔ نمبر 3 سورہ انعام آیت نمبر 151 یعنی 151 میں۔ نمبر 4 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 یعنی 23 میں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے حق کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری جگہ ہیں جہاں اللہ نے صرف ماں باپ کے حق کا ذکر فرمایا ہے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد اولاد پر اس روئے زمین میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہمارے حقیقی خالق ہیں، حقیقی کریٹر ہیں۔ حقیقت میں اللہ ہی نے ہم سب کو پیدا کیا، لیکن اس دنیا کے اندر آنے کا ذریعہ جو ہے وہ ماں باپ ہیں، اور ماں باپ اولاد کی خاطر بہت زیادہ تکلیفیں بھی برداشت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ پر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نرمائی کے ساتھ ان کے سامنے پیش آؤ، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو، ان کی خدمت کرو اور ان کی خدمت کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھو۔ بلکہ آج زیادہ تر لوگ کامیاب وہ ہیں جو ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کرنے والے ہیں۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی اور ان کی بے حرمتی کر کے ناکامی کو خرید لیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ زیادہ تر ماں باپ اپنی اولاد سے دکھی ہیں کہ والدین کو اولاد گالیاں دیتی ہیں، برا بھلا کہتی ہیں، ایسے جھڑکتی ہیں جیسے گلی کے کتے کو جھڑکا جاتا ہے۔ ایک بار بتایا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا؟ کیا بار بار بولنا آپ کو؟ ایک بات انسان کو کہی جاتی ہے یاد رہ جاتا ہے، آپ کو بار بار بولنا پڑتا ہے۔ اس طرح اونچی آواز میں تو تڑاک سے باپ کو جھڑک دیتے ہیں۔ میرے بھائی، قرآن میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمائی سے پیش آؤ، ان کے سامنے جھک کر کے بات کرو۔ آپ نے قرآن کی خلاف ورزی کی اور احسان کرنے والے باپ کے احسان کو بھی بھول گئے۔ آپ جس ہستی کے سامنے اس قدر بد اخلاقی سے بات کرتے ہیں، یہ وہ ہستی ہے کہ جب آپ چھوٹے بچے تھے، تیرا باپ جوانی کی دہلیز پر تھا اور جوانی کی زندگی سے گزر رہا تھا، اگر تو اس زمانے میں رات کے 12 بجے یہ کہہ دیتا کہ ابا مجھے کھلونا چاہیے، وہ باپ صبح 8 بجے ڈیوٹی کو جاتا، شام کو جب گھر لوٹتا تو ہاتھ میں تیرے لیے کھلونا لاتا تھا۔ آج تو اس کی یادداشت پر تانا دے رہا ہے، کمزور ہونے کی وجہ سے اس کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے، تو اس کی یادداشت پر تانا دے کر کے تو طلاق سے باتیں کرتا ہے۔ میرے بھائی، ایسی نافرمان اولاد دنیا و آخرت دونوں جگہ ناکام ہیں۔ اسی لیے یا تو آپ اپنے ماں باپ کو تکلیفیں پہنچانا، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا چھوڑ دیں، یا پھر اس زمانے کا انتظار کریں جب آپ اس لمحے سے گزرو گے اور تمہاری اولاد تمہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائے گی۔ اولاد چاہے کتنی ہی زیادہ متقی، پرہیزگار، دیندار، حاجی، نمازی، اللہ والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر گھر میں ماں باپ ناراض ہیں، وہ بچے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کی عبادتیں کوئی کام نہیں آ سکتی۔ ایک الترغیب و ترہیب کے اندر امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک نوجوان صحابی بڑے ہی متقی، پرہیزگار، دیندار تھے، اللہ والے تھے۔ صحابی تو صحابی، اس زمانے کا ولی بھی صحابی کے ادنا درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، دین کے تمام کاموں میں آگے تھے، لیکن گھر میں ان کی ماں اور بیوی میں انبن رہتی تھی، اور یہ نوجوان صحابی بیوی کی باتوں پر فیصلہ کر دیتا تھا جس سے ماں ناراض رہتی تھی۔ ماں ناراض رہتی تھی۔
اتفاق سے اس صحابی کا موت کا وقت آ گیا، لیکن ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ تو ان کی بیوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ میرے شوہر نزع کی حالت میں ہیں اور ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے اور ان کے گھر پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کلمے کی تلقین کی۔ وہ صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کلمہ پڑھ سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے معلوم کیا ان کی والدہ زندہ ہیں؟ لوگوں نے بتایا جی ہاں اللہ کے رسول۔ کہا ان کو بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو بلا کر فرمایا، اماں جان ان کو معاف کر دیں۔ کہنے لگی نہ، میں معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے بہت تکلیفیں پہنچائی ہے، اس نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا اور ان لکڑیوں میں آگ لگائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں سے پوچھا کہ اماں جان آپ درخواست نہیں کرو گی؟ ہم ان کو آگ میں جلانے جا رہے ہیں، آپ ان کو نہیں بچاؤ گی؟ کہنے لگی کیوں نہیں اللہ کے رسول، کیوں نہیں درخواست کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں جان جب آپ دنیا کی اس معمولی سی آگ میں اپنے بچے کو جلنا گوارا نہیں کر سکتی تو جہنم کی آگ تو اس سے کئی زیادہ خطرناک ہے، بھلا اس آگ میں اپنے بچے کو جلنا گوارا کیسے کر سکتی ہیں آپ؟ میرے بھائی، اولاد چاہے کتنی ہی نافرمان ماں باپ کو ستانے والی ہو، لیکن جب اولاد تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو ماں کو ایسے ہی درد اور تکلیف پہنچتی ہے جیسے بچپنے میں آپ بیماری یا کسی اور تکلیف میں گھرتے تھے اور ماں روتی تھی۔ ماں کہنے لگی اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، میں نے ان کو معاف کر دیا، میں ان سے راضی ہو گئی۔ ماں نے اپنی نافرمان اولاد کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکی اور معاف کر دیا۔ جیسے ہی معاف کیا اس صحابی رسول کی زبان سے کلمہ جاری ہوا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد چاہے کتنی ہی دیندار، متقی، پرہیزگار، نمازی کیوں نہ ہو جائے، لیکن اگر ماں باپ ناراض ہیں تو عبادتیں کسی کام کی نہیں رہتی۔ بھائی صحابی رسول تھے جس کے ادنا درجے کو اس زمانے کا بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن ماں ناراض تھی تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ کتنا عبرتناک واقعہ ہے ان بچوں کے لیے جو اپنے ماں باپ کو ستاتے اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آج کا معاشرہ یہ ہے، دیندار لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان لوگوں سے بھی ماں باپ ناراض ہیں، وہ لوگ بھی اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ اپنے ماں باپ کو نہ ستائیں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ماں باپ کو ستانا، تکلیفیں پہنچانا یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے، اور ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ جو جتنا کمزور ہوتا ہے اس پر ظلم بھی اتنا ہی زیادہ ڈھایا جاتا ہے۔ ماں کمزور ہے، عورت ہے، ماں پر باپ کے مقابلے میں زیادہ ظلم ڈھایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، اس لیے کہ ماں 3 قسم کی ایسی تکلیف برداشت کرتی ہے جس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ نمبر 1، پریگنینسی کے زمانے میں وہ حمل کا بوجھ اٹھاتی ہے، بچے کا بوجھ اپنے پیٹ میں برداشت کرتی ہے، بلکہ آخری دنوں میں آرام کر ہی نہیں سکتی، نہ دائیں کروٹ پر نہ بائیں کروٹ پر نہ چت لیٹ سکتی ہے، پورا آخری وقت تکلیف میں ہی گزرتا ہے، اس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر جنم دیتے وقت ماں بچے کو جنم دیتے وقت زندگی اور موت سے کھیل رہی ہوتی ہے، بلکہ کتنی مائیں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں اور اس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ نمبر 3، بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں اپنے جسم کا خون دودھ بنا کر کے اپنے بچے کو پلاتی ہے، اس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور 2-3 سال تک بچہ رات کو کم سوتا ہے، 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد چیختا چلاتا روتا وہ اٹھ جاتا ہے، ماں اسے لوریاں گا کر کے دودھ پلا کر کے باہر
گھوم پھر کر کے اسے سلاتی ہے اور باپ ایک کونے میں کھراٹے لے کر کے سو رہا ہوتا ہے، تو اس تکلیف میں بھی باپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، لہٰذا ماں کی زیادہ خدمت کرنی چاہیے، الٹا ماں کو زیادہ تکلیف دی جاتی ہے۔ میرے بھائی، والدین کو تکلیف پہنچانا یہ ایک زہریلا سلسلہ ہے۔ اگر آج آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، کل کو تمہاری اولاد بھی تمہاری خدمت کرے گی، تمہاری بات مانے گی۔ لیکن اگر آج آپ اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یاد رکھیے تمہاری اولاد تمہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائے گی۔ ایک ہمارے استاذ شیخ الحدیث تھے، اپنے دوست و احباب کو اور اپنے پڑھنے والے بچوں کو بہت زیادہ یہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص اپنے باپ کو گھر سے مارتا مارتا باہر لے آیا اور کوڑے دان تک مارتا ہوا لے آیا۔ اس کا باپ کچھ نہیں بول رہا تھا، بیچارہ آنسو بہا رہا تھا اور خاموش تھا، لیکن جب بیٹا کوڑے دان سے آگے گھسیٹ کر لے جانے لگا تو باپ کہنے لگا بیٹا بس کر، میں بھی اپنے باپ کو مارتا ہوا یہیں تک لایا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج آپ اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو کل تمہاری اولاد تمہیں تکلیف پہنچائے گی، ان کی اولاد ان کو تکلیف پہنچائے گی، اور یہ زہریلا سلسلہ چلتا رہے گا، بلکہ ایک نافرمان خاندان کا درخت لگ جائے گا۔ قرآن کا فرمان ہے لا تظلمون ولا تظلمون، کہ تم کسی پر ظلم مت کرو، تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر تم کسی پر ظلم کرو گے تو تم پر بھی ظلم کیا جائے گا، اور اس سے بھی زیادہ ظلم کیا جائے گا جتنا تم نے ظلم کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اپنے ماں باپ پر ظلم نہ کریں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں اور ان کو راضی رکھیں۔ لہٰذا میں اپنے نوجوان مسلمان بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہیں تو آپ ان سے معافی مانگ کر کے ان کی خدمت شروع کر دیں، ان کو راضی کر لیں۔ اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے گزر گئے اور اپنے بچوں سے ناراض تھے، میں ان سے کہتا ہوں کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جس کو اپنے ماں باپ جس کے والدین اس دنیا سے گزر گئے اور ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ کاش میرے ماں باپ اس دنیا کے اندر زندہ رہتے تو میں ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لیتا، تو ان کے لیے شریعت نے یہ فارمولہ بنایا ہے کہ ایسی اولاد کو چاہیے کہ وہ دعائیں مغفرت کرے، ان کے لیے نمازیں پڑھے، صدقہ خیرات کرے، اور ہر نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے میرے ساتھ بچپنے میں اچھا سلوک کیا تھا۔ اللہ کی ذات سے امید بھی ہے، حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ پھر ایسی نافرمان اولاد فرما بردار اولاد میں شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔